الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في سورة حجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آج کا جو ہم لوگوں کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایمان. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایمان. ایک ورڈ ہوتا ہے ایمان اور ایک ورڈ ہوتا ہے اسلام. آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، یا دونوں سملر ورڈ ہیں؟ آپ لوگ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، ریز یور ہینڈس، اگر آپ لوگوں کو پتا ہے ایمان اور اسلام کا ڈفرینس. ایمان سے ہے اسلام از اے ریلیجن. اوکے، اور کوئی؟ ہم نے مائک مکمل انمیوٹ کر کے ایمان جواب سے دے دینا. اسلام بنا ہے. سوری، مکمل ایمان سے اسلام بنا ہے. مکمل ایمان سے اسلام بنا ہے. اوکے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے اسلام. یہ جب الگ الگ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں کہیں پہ اسلام ہوا ہے اور کہیں پہ ایمان ہوا ہے، تو جو الگ الگ جیسے الگ آیتوں میں دونوں ورڈ الگ الگ جگہ میں یوز ہوا ہے، الگ الگ جگہ میں استعمال ہوا ہے، تو دونوں کی میننگ سیم ہے. ایمان، اسلام، دونوں کی میننگ سیم ہے. اور جب ایک ساتھ آیا ہے، ایک ہی جگہ میں آیا ہے، ایمان بھی آیا ہے اور اسلام بھی آیا ہے، تو قرآن مجید کا ایک ایک ورڈ کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، اپنا ایک مقام ہے. کیونکہ وہ جو ورڈز اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہترین جانتے ہیں اور سب سے بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو لوگ جو ایمان لا رہے تھے تو وہ کیسے ایمان لاتے تھے؟ پہلے وہ ایمان لاتے تھے، یعنی ان کا دل اس چیز کو قبول کرتا تھا کہ یہ اللہ جو ہیں وہ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. تو بہت سارے لوگ پہلے کیا لاتے تھے؟ ایمان لاتے تھے، لیکن وہ اسلام نہیں لاتے تھے، رکے رہتے تھے کہ تھوڑے سے حالات صحیح ہو جائیں، تھوڑے سے موقع آ جائیں کہ میں کیا کروں گا، پھر اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا، اوپن کروں گا، کلیئر کروں گا. سب سے پہلے ہم اسلام دیکھتے ہیں کہ اسلام ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ بہت سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی باتیں بتا رہے ہیں. ایک آدمی آتے ہیں جن کے بال بالکل سفید، جن کی داڑھی بالکل سفید، جن کا چہرہ بالکل سفید، جن کا ڈریس، جن کا لباس بالکل سفید اور بالکل ینگ ہے. صحابہ دیکھتے ہیں، حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مدینے کا تو نہیں ہے. اگر مدینے کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو اس کو جانتا تھا، جو اس کا ویلکم کرتا تھا، آئیے بھائی میرے پاس میں بیٹھیے، میرے بازو میں بیٹھیے. کوئی تو اس کو بلاتا تھا اپنی طرف، لیکن کوئی اس کی شکل کو نہیں جان رہا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اور وہ مسافر بھی نہیں لگ رہے ہیں. اگر کوئی مسافر سفر کر کے آئے گا تو پہلے ایسے لگژریز بس وغیرہ تو تھی نہیں کہ ان کے اوپر دھول نہ آئے، ان کے اوپر ریت نہ آئے، ان کے کپڑے گندے نہ ہوں، ان کے کپڑوں میں دھبا نہ آئے، ان کے چہرے میں دھبا نہ آئے، گندگی نہ لگے یا دھول اور مٹی نہ لگے. ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی بھی سفر کر کے آتا تھا تو سفر کے نشانات دکھتے تھے. لیکن یہ جو صاحب آئے بالکل سفید ڈریس میں، کوئی دھبا نہیں، اور ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ یہ سفر سے تھکے ہوئے ہیں، اور مدینے والے کوئی بھی ان کو پہچان نہیں پا رہے. سارے مجمع کو، ساری پبلک کو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سمجھا رہے تھے، جن کو بتا رہے تھے، ساری پبلک کو چیرتے ہوئے سیدھا کس کے پاس پہنچے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے.
صحابہ سوچنے لگے یہ بندہ ہے کون، اتنی جرات، اتنی جسارت، اتنی ہمت کیسے آئی اس کے اندر کہ ساری پبلک کو چیر گیا، ایک دم پیچھے والا انسان۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مجلس کے آداب، محفل کے آداب، یعنی جہاں پہ لوگ بیٹھے ہو ان کا یہ ہے کہ جہاں پہ جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بندہ سب کو چیرتے ہوئے جا رہا ہے، سب کو فلانگتے ہوئے جا رہا ہے، اور جا کے کس کے پاس ڈائریکٹ بیٹھ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے تو اپنے پیروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے ملا کر بیٹھے، اور اپنے ہاتھوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھا، پیروں پر رکھ دیا ایسے کر کے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ صحابہ اسی ٹینشن میں تھے، ہے کون یہ، کہاں سے آیا ہے، اور اتنی ہمت کہ ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے اپنے پیروں کو ٹچ کر کے بیٹھے، اور اپنے ہاتھوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ رکھ دیا۔ یہ کوئی نہ مدینے کے کرے گا نہ صحابی کریں گے کوئی، یہ ہے کون؟ لیکن پھر انہوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی ایک حدیث جو میں نے جب لیکچر شروع ہوا تو اس ٹائم پہ پڑھا، کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان ولحج من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ ورسولہ وتشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کو مانو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو، یہ اسلام ہے، وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکات دو، یہ اسلام ہے، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت من استطاع، وتحج البیت ان استطاع، اگر طاقت ہے، اگر وسعت ہے، اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرو، یہ اسلام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے بالکل سچ بولا۔ پھر صحابہ پریشان کہ پہلے تو سوال کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر خود بول بھی رہے ہیں کہ ہاں آپ سچ بول رہے ہو۔ پھر انہوں نے کچھ اور سوال کیے، ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، اور وہ اٹھ کے واپس وہاں سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بولا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور اچانک سے وہ غائب ہو گئے، دکھ ہی نہیں رہے، کہ آسمانوں میں اڑ گئے یا زمین کے اندر چلے گئے، کدھر چلے گئے، یا ہوائیں ان کو اٹھا کے لے کے چلی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اوہ، یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان بن کے آئے ہوں اور میں ان کو پہچان نہ سکا، اور اس لیے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام کہ تم لوگ اسلام کے بارے میں پوچھ نہیں رہے تھے، ایمان کے بارے میں پوچھ نہیں رہے تھے، تو تمہیں تمہارا اسلام بتانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ تو اسلام کیا ہے؟ پریکٹس کا نام ہے اسلام، کہ کوئی گواہی دے، کوئی زبان سے بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور اس بات پر گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر وہ ان چاروں کاموں کو کنٹینیو کرے، برابر سے کرے۔ جب وہ ان چیزوں کو گواہی دے دے گا کہ اللہ کے ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے اوپر پہلی چیز جو فرض ہو جائے گی وہ ہو جائے گی نماز۔ وہ نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، اور اگر اللہ نے اسے پیسہ دیا ہے تو حج کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو جو یہ کام کرتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے، اسلام والا کہا جاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے رہتے ہیں جو یہ پریکٹسز کر رہے ہیں، جو وربلی یہ اسٹیٹمنٹ بول دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور پھر ان کے ظاہر سے، ان کی پریکٹس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔
مکہ کے جو لوگ تھے اور ابتدائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ گواہی دے دو اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اور جتنے تمہارے جھوٹے خدا ہیں ان کو سائڈ میں رکھو، ان کی عبادت مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں اپنی منمانی کرنی رہے گی، سارے کام جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میری آواز نہیں آ رہی؟ हाँ आवाज ब्रेक हो रही है। اور نیلوفر میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ ابھی آ رہی ہے، اس سے پہلے تھوڑا بریک ہو رہا تھا۔ آپ نے جملہ شروع کیا تھا مفتی صاحب کی مکہ میں اور اس کے بعد بلینک ہو گیا۔ اوکے زینت، ابھی آ رہی ہے؟ صحیح ہے آواز؟ جی ابھی بالکل صحیح ہے۔ تو کہاں سے کہاں سے آواز بلینک ہوئی یا کہاں سے آواز نہیں سمجھ میں آئی؟ مومن کہ انسان مومن ہوتا ہے، اس کے مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹ کے بعد بلینک ہو گئی سر۔ اوکے، یہ چیز نوٹ کر لو آپ لوگ کہ جو بھی مومن ہوگا، جو بھی ایمان والا ہوگا، وہ مسلمان ہوگا ہی، لیکن جو مسلمان ہو وہ 100% مومن ہے، 100% ایمان والا ہے نہیں کہہ سکتے۔ جب سر اللہ اس میں کے مطلب میں اور ایک چیز میں یہ ڈیٹیل اور میں ڈیٹیل دیتا ہوں اور میں بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا آخری میں 10 منٹ ملیں گے جس میں آپ کوشچن آنسر کریں گے، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے نا میری زینت؟ اوکے جی۔ تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں، اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں قرآن کی، جیسے ایک یہ ہو گیا ایمان اور ایک ہو گیا اسلام، اسی طریقے سے نبی اور ایک ہے رسول۔ ایسا سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ سیم ورڈ ہے، لیکن نبی الگ ہیں، رسول الگ ہیں۔ رسول جن کو مکمل ایک بک دی گئی ہو، ایک قبیلہ دیا گیا ہو، ان کو رسول کہتے ہیں، اور باقی جتنے ہیں 1,24,000 کے آس پاس نبی ہیں، وہ نبی ہیں۔ تو جو نبی ہوگا وہ رسول 100% ہوگا، جو رسول ہوگا وہ نبی 100% ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول ہو۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں کہ ان کو ایک مکمل شریعت ملی، مکمل ایک قرآن مجید ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکمل ایک شریعت ملی، ایک پورا طریقہ ملا، ایک پورا قانون ملا، ایک پوری کتاب ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انجیل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک پوری شریعت ملی، ایک پوری کتاب ملی توریت۔ موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ کئی سارے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ بھی نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پہ ہی ایک نبی اور ہیں جن کا نام ہے لوط علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ تو یہ سارے نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو رسول کا درجہ ملتا ہے کہ ان کو باقاعدہ صحیفہ ملا۔ باقی جو لوط علیہ السلام ہے، جو اسماعیل علیہ السلام ہے، جو اسحاق علیہ السلام ہے، ان کو نبی کہا جائے گا، رسول نہیں کہا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ ایک پورا صحیفہ ملا، اور ابراہیم علیہ السلام کو پوری ایک شریعت ملی۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جاتا ہے کہ تم کس کو دین کو فالو کرتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم کے دین کو فالو کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے نبی اور رسول، تو نبی بہت ہیں لیکن رسول بہت چنندہ ہیں، بہت منتخب ہیں، بہت سلیکٹڈ ہیں اور بہت کم ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہیں مومن اور مسلمان۔ تو مسلمان ان کو کہیں گے جو ظاہری پریکٹس کرتے ہیں، اسلام والی پریکٹس کرتے ہیں، وہ زبان سے اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حج کرتا ہوں۔ تو ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ مسلمان کہا جائے گا۔
اب جو مکہ کے لوگ تھے تو مکہ کے لوگ پہلے آبزرو کرتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں وہ ایمان ہے کیا. اس کے بعد وہ لے کے آ جاتے تھے، ایمان لے کے آ جاتے تھے کہ ہاں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اسی کے آرڈرز کو میں اب فالو کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھوں گا. تو ان کے اندر پہلے ایمان آتا تھا، پھر وہ اسلام کی پریکٹس کرتے تھے کہ ہاں اب ہم نے ایمان لے کے آ گئے ہیں، اب بتائیے اب کیا کرنا ہے. اب کرنا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے آپ کو کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، اب آپ کو روزے رکھنا ہے، اب آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اب آپ کو حج کرنا ہے. تو مکے کے لوگ اس طریقے سے ایمان لاتے تھے اور اس کے بعد اسلام میں پریکٹس کرتے تھے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، مکہ سے کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے. اب مدینے میں کیونکہ الگ الگ لوگ ملے، یہودی ملے، عیسائی ملے. اب یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ قبیلے تھے جو بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، جن میں سے ایک اوس ہے، ایک کا نام خزرج تھا، ایک کا نام قریظہ تھا، ایک کا نام نذیر اور نزیر تھا. یہ بڑے بڑے قبیلے تھے جو مدینے میں آباد تھے. تو یہ دو قبیلے خاص طور سے یہ نوٹ کر لو، ایک اوس، ایک قبیلہ ہے ان کا نام ہے اوس، اور دوسرا قبیلہ ہے جن کا نام ہے خزرج. خزرج یہ مدینے میں آباد تھے. اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا، سمجھایا، تو جو اوس اور خزرج کے سردار تھے انہوں نے اسلام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، ایمان لے کے آگے. اور پہلے کا یہ معاملہ رہا کرتا تھا کہ جس قبیلے کا سردار، جس قبیلے کا بادشاہ ایمان لے کے آ جائے گا یا کسی چیز کا وہ حکم دے دے گا اپنے قبیلے میں، تو جتنے بھی لوگ اس قبیلے کے ہوں گے وہ اس چیز کو فوری طور پہ کیا کریں گے؟ مانیں گے، اور ان کو ماننا ہی پڑے گا. تو جب اوس اور خزرج کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، تو آ کے اپنے لوگوں میں آ کے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں. اب ان میں سے کچھ تھے جو حقیقی معنی میں ان کے دلوں میں ایمان چلا گیا تھا، داخل ہو گیا تھا، اور انہوں نے سچے دل سے اسلام کو کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا، ایمان کو قبول کیا تھا، مجبوری سے قبول نہیں کیا تھا. ان کے دل نے اس چیز کو قبول کیا تھا کہ ہاں اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب جو چیزیں قرآن اور حدیث کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی ان پر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا کریں گے؟ پریکٹس کریں گے، عمل کریں گے. لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ابھی ہمارے بادشاہوں نے تو قبول کر لیا ہے، ہم قبول کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم پلس میں نہیں ہیں، ابھی ہم 1 2 3 میں نہیں ہیں، ابھی ہمارا لیول جو ہے وہ 0 ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں ہے کیا، اسلام کی پریکٹس کیا ہے، اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریکٹس کرتا رہتا ہے، اسلام کو اپناتا ہے، دھیرے دھیرے ایمان اس کے دل کے اندر جاتا ہے. تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ہاں وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ نماز پڑھنے لگے تھے، روزہ رکھنے لگے تھے، زکوٰۃ دینے لگے تھے، اس بات کو اعلان کرنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ سچے ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے اوس اور خزرج کے اور مدینے کے قریب کے لوگ جو دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمانوں کے پاس آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن ان کے دل میں جو بسا تھا وہ بسا تھا کہ اسلام سچا نہیں ہے. جیسے ہی ہم کو موقع ملے گا، ابھی ہمارے بادشاہوں نے، سرداروں نے قبول کر لیا ہے، ان کی مجبوری کی وجہ سے ہم بھی قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے. ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، لیکن دکھلاوے کے طور پہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اور دکھلاوے کے طور پہ وہ پریکٹس کرتے تھے اسلام کی. تو دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے، ایک یہ کہ ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں آیا ہے، لیکن نفاق بھی نہیں ہے، اسلام سے بے رغبتی بھی نہیں ہے، اسلام کو ناپسند بھی نہیں کر رہے.
انہوں نے ابھی قبول کیا ہے کہ ہم پریکٹس کریں گے اور دھیرے دھیرے ہم ایک اچھے مومن بنیں گے. اور ایک وہ کہ جو جن کے دلوں میں شروع ہی سے ایمان کے بارے میں غلط چیزیں بھری بیٹھی ہیں، وہ صرف دکھلاوے کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم مسلم ہیں. تو ایسے لوگوں کو قرآن ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ منافق ہیں. اسلام کو تو ہم ویریفائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، لیکن کسی مومن کے بارے میں ہم ویریفائڈ نہیں کر سکتے کہ یہ مومن ہے. اب جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں، وہاں کے جو ماننے والے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا بھائی یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے. کیوں مسلم ہے؟ کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ حج کر رہے ہیں. یہی جو مدینے کے لوگ تھے، اوس اور خزرج کے، وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہم انہی کی باتوں کو مانیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں، ان کے اندر بالکل بھی نفاق نہیں ہے. یہ لوگ ایک دن اعلان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. تو سورہ حجرات پارہ نمبر 26 اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں قالت الاعراب آمنا. کچھ بدو لوگ جو دیہات کے لوگ آئے ہیں ابھی، اوس اور خزرج کے قبیلے کے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے، ہم ایمان لے کے آ گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. ابھی ایمان 100% تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہاں تم پریکٹس کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، تمہارے دل میں اسلام کی بے رغبتی نہیں ہے، اسلام سے دشمنی نہیں ہے، اسلام کو ناپسند نہیں کرتے ہو ابھی، لیکن تمہارے دل میں ایمان بھی داخل نہیں ہوا، لیکن تم پریکٹس اسلام والی کر رہے ہو. تو اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ کے آرڈرز کو فالو کرتے رہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کرے گا. یعنی جو بھی تم کرو گے اس کا اجر اور ثواب اللہ تمہیں ضرور دے گا. اور یہ کیوں دے گا؟ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تقاضا تو یہ ہونا چاہیے تھا، فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب تک تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا تب تک تمہارے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے اعمال میں اجر دیا جائے گا، اگرچہ تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن تمہارے دلوں میں نفاق بھی نہیں ہے. ایک چیز، ایک وقت آتا ہے کہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اتاری اور اس کا نام رکھا سورہ احزاب. اچانک سے مدینے میں 12,000 سے زیادہ کا لشکر ٹوٹ پڑتا ہے چاروں طرف سے اٹیک کرنے کے لیے کہ آج کیا کریں گے، پورے مدینے کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، جتنے ہیں یہاں پہ ہیں سب کو آج کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور اس ٹائم مدینے والے جو تھے وہ کھیتی کرتے تھے، کسانی کرتے تھے، فارمنگ کرتے تھے، اور وہ جو ٹائم تھا وہ قحط سالی کا تھا، سوکھا پن کا تھا، کم پیداوار کا تھا. اور جس ٹائم پہ ان لشکروں نے اٹیک کرنے کا ارادہ کیا اور ایک اعلان کیا گیا مدینے میں کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اپنے ڈیفنس کے لیے باہر آئے. یہ جو لشکر ہیں جو چاروں طرف سے آ رہے ہیں اٹیک کرنے کے لیے مدینے میں، اگر ہم مدینے کے اندر رہیں گے تو ہم ڈیفنس نہیں کر پائیں گے، اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، پھر یہ ایک بار سے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم کو ہلاک کر دیں گے. تو اب اس ٹائم پہ مدینے میں جو ٹائم تھا وہ کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا. کھجور آئی ہوئی تھی. اب بہت سارے مسلمان تھے جو پکے ایمان والے تھے، جن کو صحابی کہا جاتا ہے، کہ ان کے اندر ایمان بھی تھا، اللہ کا ڈر بھی تھا، اللہ کے وعدوں کو بھرپور طریقے سے مانتے تھے. اور بہت سارے منافق تھے جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی کتنا بھی ناپسند کرے اسلام کو، لیکن اگر اس نے نام مسلمانوں والا رکھ لیا
اگر وہ ایک بار بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے اوپر لازم تھا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا منافق ہو، اس پر ضروری تھا کہ وہ مسجد جائے گا، نماز پڑھے گا جا کے۔ ان منافقوں کے سردار میں سے ایک سب سے بڑا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، کہ نوٹ کر لو آپ لوگ، عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو سامنے سے کچھ دکھائے اندر سے کچھ رکھے۔ یہ منافق جو رہا کرتے تھے، یہ سامنے سے کہتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ رہا کرتا تھا کہ کب موقع ملے گا ہم یہ اسلام چھوڑیں گے، ایمان چھوڑیں گے اور ان کو تکلیف دیں گے۔ لیکن منافقوں کے اندر بھی یہ ہمت نہیں رہا کرتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، ان کو بھی نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ عبداللہ بن ابی پہلا منافق ہے اور منافقوں کا سردار بھی ہے۔ اس کا یہ رویہ رہا کرتا تھا، یہ اسلام لایا تھا سب کو دکھلانے کے لیے، سب کو بتانے کے لیے، اور مسجد میں پہلی صف میں جا کے بیٹھتا تھا اور سب سے زیادہ اسلام کو ناپسند کرتا تھا، اور سب سے زیادہ اسلام کو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں اسی نے پہنچائی ہیں، اور مسجد کے پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، اسپیچ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے ممبر پہ جاتے تھے تو یہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا غور سے سنو، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے نبی ہم لوگوں کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کو دکھلاتا تھا، یہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور پکا منافق تھا۔ اب یہ جو کئی سارے اٹیک کرنے کے لیے مدینہ میں آئے، کئی سارے لشکر آئے، اس کا نام دیا گیا قرآن میں جو سلیکٹ کیا ایک سورہ کا نام دیا احزاب، یعنی بہت سارے لشکر آ گئے، بہت ساری فوجیں الگ الگ جگہوں سے آ گئیں۔ وہ لوگ جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرو گے، ہم تمہارے اوپر اٹیک نہیں کریں گے، ان لوگوں نے اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا اور مکے کے مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل گئے، اور مکے کے مشرکوں نے کہا ایگریمنٹ محمد سے ہے نا، ایگریمنٹ مسلمانوں سے ہے، ہم اتنے سارے ایک بار میں جا رہے ہیں اور سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، پھر تم سے کون پوچھے گا ایگریمنٹ کے بارے میں؟ تو یہ سارا لشکر ایک ساتھ کیا کرتا ہے؟ مدینے میں اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں موسم ایسا ہے کہ کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور اگر جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، جہاد کرنے کے لیے جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وقت کیا ہو جائے، نکل جائے، اور ساری کھجوریں کیا ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ساری فصلیں خراب ہو جائیں۔ لیکن جن کے اندر ایمان تھا، جن کے اندر اسلام تھا، وہ انہوں نے برابر لبیک بولے اور اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اور جو منافق تھے، کیونکہ یہ ندا جو تھی یہ عام تھی کہ ہر ایک مسلمان کو نکلنا ہی ہے، تو جو منافق جو اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان، ان کو بھی مجبوری میں نکلنا پڑا۔ اب جب وہ میدان پہ پہنچے اور انہیں آئیڈیا ہوا منافقوں کو کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے کہ آج تو مسلمانوں کا نام و نشانی ہی ختم ہو جائے گا، تو اب ان کو موقع ملا اپنے اسلام کو پیچھے کرنے کے لیے اور اپنے نفاق کو دکھانے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھی کوٹ کیا ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہاں روم تمہارے ہاتھ میں ہوگا، کہاں قیصر و خسرا کا خزانہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ آج دیکھو ہم کو کہاں لے کے آ گئے کہ سارے عرب کے قبیلے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہم کو مار دیں گے، اور ہمارے مدینے میں فصلیں بھی خراب ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے۔ ان بیوتنا عورہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، کہ ان لوگوں نے جو منافق تھے، جن کا نفاق کھل کے آ گیا اور اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون ایمان والے ہیں اور کون صرف زبان سے وبلی یہ اسٹیٹمنٹ بولنے والے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر ہے، یہ اللہ کو دکھانا تھا۔ تو ان لوگوں نے، منافقوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، فصلیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر خالی ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔
اور وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے وہاں سے نکل پڑے، جو آج تک اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں گیا تھا، یہ صرف وہ زبان سے بولتے تھے اور ان کے دل میں کیا تھا؟ نفاق تھا۔ اب جو مومن تھے وہاں پہ، جو حقیقت کے مسلمان تھے، جو حقیقت کے مومن تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ بالکل اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا کیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ جو پکے والے مومن ہیں، جو سچے والے مسلمان ہیں، اس جنگ سے، یہ جو لشکر چاروں طرف سے آئے تو اس جنگ سے ان کا ایمان زیادہ ہوا، ان کا اسلام زیادہ ہوا، ان کا رتبہ زیادہ ہوا، ان کا ایمان بڑھا۔ تو ایمان کے سٹیجز ہیں، ایمان کے لیولز ہیں، اور اسلام جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جو دکھتا ہے، تو ہم اسلام کے ذریعے سے کسی کو ویریفائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کسی کا ویریفائڈ کرنا یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چیز بسی ہوئی ہے، یہ کس چیز کو فالو کر رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں، اوس اور خزرج کے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو بلکہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ولا الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے کہ تم نے کتنی بڑی داڑھی لگا رکھی ہے، تم نے کتنا بڑا پردہ کر رکھا ہے، تم نے کتنا بڑا حجاب کر رکھا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ تم نے کتنا بڑا جبہ اور ٹوپی وغیرہ لگا رکھی ہے، عمامہ پہن رکھا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ ولا الی صورکم، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو قربانی کا آرڈر ہوا کہ قربانی کرنا ہے، اب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہارا نہ گوشت، نہ ہڈیاں، نہ بال، نہ کھر، یہ اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ پھر کہیں پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ، یعنی اپنے ایمان کو اور بڑھاؤ۔ اور جب جنگ کا وقت تھا اور جب منافقوں نے اپنا نفاق کلیئر کیا، دکھایا کہ ہم نہیں جنگ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، اللہ اور رسول نے ہمارے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے، ہمارے ساتھ چیٹ کیا ہے، ہم کو پھنسا دیا ہے لا کر۔ اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے اور رسول نے ایک دم سچ بولا تھا۔ اور اس چیز کا جو آج ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ مکے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا قرآن مجید میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کو کمی کر کے، کبھی تمہارے جانوں میں کمی کر کے۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول کیا ہے؟ سچا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اسلام میں کمپلیٹلی کیا کرتے ہوں گے؟ پریکٹس کرتے ہوں گے، لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کتنا بڑا اسلام والا ہے، کتنا بڑا مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ان کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بولیں گے کیا کیا ہے تم نے؟ تو وہ کہے گا کہ پوری زندگی تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے میں کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تیرے اندر ایمان ہی نہیں تھا، تو صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا تھا، اور فرشتوں کو آرڈر ہوگا کہ ان کو اٹھا کے کہاں ڈال دو؟ جہنم میں ڈال دو۔ اسی طریقے سے ایک بڑے مالدار انسان کو لایا جائے گا، ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں بڑا مال دیا تھا ہم نے، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ کوئی ایسا در ہی نہیں تھا تیرا جہاں پہ میں نے تیرے نام پہ خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے کہ فرشتوں ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ یہ ان کے دل میں بالکل بھی ایمان نہیں تھا، بس یہ دکھاوے کے لیے
یہ بتانے کے لیے میں مسلمان ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اس لیے یہ کیا کرتے تھے، ہر جگہ خرچ کرتے تھے۔ تو آج جو ضرورت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم نور قلوبنا فی الایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے ذریعے سے روشن کر دو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگ کتاب کے یعنی قرآن مجید کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ حصوں پر بلیو کرتے ہو، کچھ حصوں پر یقین کرتے ہو، اور وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار بھی کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور جو ایسا کرتا ہے، یہ منمانی ہو گئی ہماری کہ قرآن کیا کہتا ہے، تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ٹائم کی نماز پڑھ لیں، 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ لیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو رکھو، ہم ساری چیزوں کو پہلے رکھتے ہیں، بعد میں اللہ کو رکھتے ہیں، اور پھر دعا میں بھی کہتے ہیں اے اللہ اب ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، صرف تیرا سہارا ہے۔ تو اللہ کو ہمیں سب سے پہلا آپشن بنانا چاہیے، اور ہم سب سے لاسٹ میں اللہ کو آپشن بنا رہے ہیں۔